بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دوستوں، میں مشتاق آفتاب، آپ یوٹیوب اور فیس بک پیج پہ دیکھتے ہو۔ حقیقت تو یہ ہے، بہرکیف امریکہ نے از خود ایران اسرائیل کے جنگ جو در پردہ اصل میں امریکہ نے ہی ایجاد کیا ہے۔ آج صبح 4 بجے B-2 بمباروں سے ایران کے 3 ایٹمی گھروں پر بسٹر بموں سے حملہ کیا ہے۔ یہ بسٹر بم B-2 بمباروں سے ہی گرائے جاتے ہیں۔ واضح ہے، ان بموں کا وزن 30 ٹن ہوتے ہیں، گویا کہ B-2 بمبار جہاز صرف یہ 2 ہی بم اٹھا سکتے ہیں، یعنی کہ 30 بموں سے لگ بھگ ان تینوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کے عوام کو یہ میسیج دیا کہ 100% ہم کامیاب ہوئے ہیں، اور یہیں سے ڈونلڈ ٹرمپ کے مشکلات سمجھ لو کہ پیدا ہو گئے ہیں، کیونکہ امریکہ کا قانون ہے کہ جہاں پر یہ بم گرائے جائیں گے، امریکہ کے صدر کو 3 ایوانوں سے اجازت لینی پڑتی ہے، یعنی نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے ان تینوں ایوانوں کو کے بغیر ہی ایسا قدم اٹھا لیا ہے۔ صبح سویرے ہی کانگریس نے اس پر سوالات اٹھانا شروع کیے۔ امریکہ کے عوام پہلے ہی اس جنگ سے بہت ناراض تھے۔ مطلب صاف ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے چاروں طرف اب مشکلات پیدا ہونے والے ہیں۔ یہ سبوں کو معلوم ہے کہ 2 ہفتوں کا نام لے کر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ ایک فریب اور دھوکہ اور جعل سازی ہے۔ اپنے میسیج میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بےہودہ کارنامے کو 100% کامیاب پروگرام بتایا ہے، لیکن جسے اللہ بچائے اس کو کون مارے۔ ایران کا ایٹمی پروگرام بالکل 100% محفوظ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایک پاگل اور اصل میں پراپرٹی ڈیلر ہے۔ اس کو معلوم ہونا چاہیے اتنی دھمکیوں کے بعد بھی کیا ایران نے اپنے ایٹمی ہتھیار وہیں پر رکھے ہوتے۔ سوچنے کی بات ہے۔ خدا کے فضل و کرم سے وہ بالکل محفوظ ہے، لیکن اب یہ جنگ کافی حد تک بڑھ جائے گا۔ میرے خیال میں ابھی ایران ڈائریکٹ امریکہ کے اڈوں پر حملہ نہیں کرے گا، یا کر بھی سکے گا، مگر اندازہ مجھے لگتا ہے کہ جب تک کہ ایران اسرائیل کا کمر پوری طرح سے توڑ نہ دے، اور اسی کے ساتھ یہ بھی پتہ چل جائے کہ یہ جنگ یہیں تک محدود رہے گا یا عالمی جنگ کا روپ اختیار کر لے گا۔ لیکن دوستو، ایک بات طے ہے کہ آبنائی ہرمز بندرگاہ کو اب پوری طرح سے ایران بند کرے گا یا کیا ہوگا آج دن میں۔ جو ہی یہ بندرگاہ بند ہو جائے گی تو پوری دنیا میں گیس اور پیٹرول از خود غائب ہو جائے گا، یا اتنا مہنگا ہو جائے گا کہ کوئی لینے کے در پہ ہی نہیں ہوگا، اور بیکاری 100% تک پہنچ جائے گی۔ جنگ بڑھنے کی صورت میں ہر اس ملک کے چہرے سے نقاب اٹھے گا جو امریکہ کو مزید اور نئے فوجی اڈے دے گا۔ لیکن جنگ سے پہلے ہی ایک ملک کے چہرے سے نقاب از خود اٹھ گیا، وہ ہے پاکستان، جس نے کل شام کو ہی ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پرائز انعام دینے کا اعلان کیا ہے۔ نوبل پرائز کا مطلب ہے دوستو امن اور چین شانتی قائم کرنے والا ہے۔ کل شام اس کا اعلان اسلامی جمہوریہ مملکت خدا داد نے کیا، اور آج صبح ہی اس کا پھل اور ثمر دنیا کو دیکھنے کو ملا۔ کیسے لوگ ہیں، کیسے ملک ہے دنیا میں
جو شرم کا لبادہ اوڑے ہوئے دراصل بدماش ہیں۔ کیا ملی ہے ایسے لوگوں سے جن کی فطرت چھپی رہے، نقلی چہرہ سامنے آئے، اصلی صورت چھپی رہے۔ غازہ اور فلسطین کے ان معصوم بچوں کو کل حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ یہ لوگ جن بچوں کو بھوک اور پانی کے قطروں کے بدولت جان دینا پڑا، اور جن بے قصوروں کو مسجدوں ہسپتالوں میں مارا گیا، اور جن کو غزہ اور فلسطین میں اب کوئی بسیرا اور کوئی گوسلہ نہیں ہے، وہ ان کے دامن، ان کے گریباں کو کل پکڑے گا اللہ کے سامنے۔ ابھی بہت سارے پردے اٹھنے والے ہیں میرے دوستو، صرف آپ انتظار کرو۔ اس جنگ کے بعد کوئی چیز پردے میں نہیں رہے گا، نہیں، ہر ایک ملک کے چہرے سے از خود پردہ اٹھنے والا ہے۔ جو کل بات ایران کو سب کچھ دینے کو کرتے تھے، آزمائش کی گھڑی آن پہنچی۔ کھرے اور کھوٹے کا تمیز آپ کو خود بخود پیش آئے گا۔ کون چور اور کون ڈاکو ہے، یہ سب سامنے آئے گا، آپ لوگوں کو خود بخود پتہ چلے گا۔ لیکن قبل از وقت میں آپ لوگوں کو ایک بات سے باخبر کرنا چاہتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کو پوری طرح سے پھنسا دیا ہے، جس کا خمیازہ وہ اٹھانے والا ہے کچھ دنوں کے بعد، بلکہ پورے ناٹو کو ہی پھنسا دیا ہے، اور جس کا وہ ثمر اٹھانے والا ہے۔ مشتاق آفتاب کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔